یہ لڑکی اتنا چلا کیوں رہی ہے مس فروا؟ کیا یہ کوئی ہسپتال ہے یا کوئی ذبح خانہ؟ نوریز شاہ کی گرجدار اور سرد آواز جیسی شاہ میموریل ہسپتال کی راہداری میں گونجی۔ وہاں موجود تمام عملے کے قدم جہاں کے تہاں جم گئے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، تیکھے نقش اور آنکھوں میں بلا کی حاکمیت لیے نوریز شاہ جب بھی کسی جگہ قدم رکھتا تھا تو ماحول میں خود بخود ایک خوف اور رعب طاری ہو جاتا تھا۔ مس فروا کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹتے چھوٹتے بچیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے چہرے پر پھیلے پسینے کو صاف کیا اور تھوک نگلتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے سخت گیر چیئرمین کو دیکھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت شدید برہمی اور غصے کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ سر وہ اصل میں، مس فروا کی آواز ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے۔ نوریز نے اپنی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ اس کی آواز میں برداشت ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے میں اس راہداری میں کھڑا ہوں اور اس کونے والے کمرے سے کسی لڑکی کی دردناک چیخیں مسلسل آ رہی ہیں۔ کیا یہاں کا سٹاف اندھا اور بہرا ہو چکا ہے؟ سر اسے پین ہو رہا ہے۔ مس فروا نے بالآخر ہمت مجتمع کرتے ہوئے سچ بول ہی دیا، لیکن پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر یا نرس اسے ہاتھ نہیں لگا رہی۔ ایڈوانس جمع نہیں کروایا گیا سر۔ یہ سننا تھا کہ نوریز شاہ کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر میں سخت سے سخت ترین ہو گئے۔ اس کے چہرے پر حقارت اور غصے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ واٹ دا ہیل! نوریز کا ہاتھ خود بخود غصے سے بھیج گیا۔ ہر سال شاہ فاؤنڈیشن اس ہسپتال کو لاکھوں کا ڈونیشن کس لیے دیتی ہے؟ تاکہ آپ لوگ غریب اور لاچار لوگوں کو یہاں لاتے ہی ذلیل و خوار کریں؟ پیسے پہلے اور انسانی جان بعد میں؟ اس ہسپتال کی قوانین میں انسانیت نام کی کوئی چیز بچی ہے یا سب کے سب صرف نوٹوں کی بھوکے ہیں؟ نوریز شاہ کی دھاڑ اتنی شدید اور خوفناک تھی کہ ہسپتال کا سینئر ڈاکٹر جہانگیر اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے سے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ نوریز شاہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھا، بلکہ اس پورے چارٹیبل بلاک کا سب سے بڑا مالی معاون تھا۔ اگر وہ ناراض ہو جاتا تو ہسپتال کو ملنے والا کروڑوں کا سالانہ چندہ ایک سیکنڈ میں بند ہو سکتا تھا اور ڈاکٹر جہانگیر کا عہدہ بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ سر نوریز، پلیز آپ پرسکون ہو جائیں۔ ڈاکٹر جہانگیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور انتہائی خوشامدانہ انداز میں مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ بات کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ معاملہ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے ڈاکٹر جہانگیر؟ نوریز نے اپنے ہاتھ پینٹی کی جیبوں میں ڈالے اور ایک آبرو اچکا کر اسے انتہائی سرد نظروں سے گھورا۔ مجھے بھی ذرا بتائیے کہ ایک تڑپتی ہوئی عورت کا علاج نہ کرنے کی کیا منطقی وجہ ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر جہانگیر نے خوف زدہ نظروں سے مس فروا کو دیکھا اور پھر اپنی نالائکی اور لالچ کو چھپانے کے لیے فوری طور پر ایک من گھڑت اور گھناؤنا عذر تراشنے لگا۔ اس نے گردن جھکا کر انتہائی مکاری سے کہا، سر وجہ پیسے نہیں ہے، اصل میں کیس ہی ذرا مشکوک ہے۔ بچہ ناجائز لگ رہا ہے سر، کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ اس کا ہسبینڈ موجود نہیں ہے۔ ایک بوڑھی پڑوسن اسے چھوڑ کر گئی ہے اور لڑکی کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے نہ شادی کا ثبوت۔ ایسے کیسز میں پولیس کا چکر ہوتا ہے، اسی لیے ہم ذرا احتیاط برت رہے تھے تاکہ ہسپتال کا نام خراب نہ ہو۔ ڈاکٹر جہانگیر کی اس نیچ بات پر نوریز شاہ کے چہرے پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت جھلکی۔ اوہ، تو اب اس ہسپتال کے ڈاکٹرز علاج کرنے سے پہلے مریضوں کے اخلاقیات اور کردار کے سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں۔ نوریز نے ایک قدم ڈاکٹر جہانگیر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز کا طنز اتنا تیز تھا کہ ڈاکٹر جہانگیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایک عورت درد سے مر رہی ہے اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اس کے بچے کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ ڈاکٹر جہانگیر ہکلانے لگا، میں خود پتہ کرتا ہوں کہ اندر کون سی ایسی عورت موجود ہے جس نے شاہ میموریل ہسپتال کے عالیشان اصولوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نوریز شاہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ڈاکٹر جہانگیر کو پرے ہٹایا اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے مسلسل سسکیاں اور آہو زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے پیچھے مس فروا اور ڈاکٹر جہانگیر گھبرائے ہوئے چلنے لگے، لیکن نوریز کے چہرے کا غصہ دیکھ کر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے روک سکے۔ نوریز نے ایک جھٹکے سے ڈیلیوری وارڈ کا شیشے والا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا ماحول بے حد سرد اور عجیب سا تھا۔ ایک پرانے اور زنگ آلود اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹا ایک وجود درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، سیاہ زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں اور وہ درد کی شدت سے بستر کے کونے کو مضبوطی سے تھامے بے ربط سسکیاں لے رہی تھی۔ پلیز کوئی ہے؟ اللہ کے لیے میری جان نکل رہی ہے۔ اس لڑکی کی کمزور، کانپتی اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ نوریز شاہ کے قدم اچانک بوجھل ہو گئے۔ اس کا غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا۔
اس نے جیسے ہی اس لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی اس کے جسم میں بجلی کا ایک زبردست جھٹکا دوڑ گیا۔ وہ بکھرے بالوں اور پسینے میں شرابور چہرہ، وہ زرد پڑتی ہوئی رنگت، وہ روتی ہوئی معصوم آنکھیں۔ نوریز شاہ کے قدم زمین میں پیوست ہو گئے، اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے بالکل تھم گئی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آئزہ؟ اس کے لبوں سے ایک بے آواز اور لرزتی ہوئی صدا نکلی۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ وہی آئزہ تھی، اس کی اپنی بیوی، اس کی نظروں میں چھپی محبت۔ وہ لڑکی جسے ہسپتال کا عملہ بد کردار اور لاوارث سمجھ کر سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوریز شاہ کی منکوہہ اور اس کے خون کی امین تھی۔ آئزہ نے درد کی ایک شدید لہر کے باعث اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ نوریز کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بے حال وجود میں ایک لمحے کے لیے ساکت لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی پل اس نے تڑپ کر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور ایک بار پھر سے بلبلا اٹھی۔ نوریز شاہ کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور نظریں عائزہ کے ابھرے ہوئے پیٹ پر جا ٹکیں۔ ہر سچ، ہر غلط فہمی اور ہر ماضی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھماکے کی طرح گھومنے لگا۔ 10 ماہ قبل شاہ ٹاورز کی 5ویں منزل پر واقع چیف ایگزیکٹو کا دفتر کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ شیشے کی اونچی دیواروں کے پار پورے شہر کا نظارہ پھیلا ہوا تھا، جبکہ اندر انتہائی قیمتی فرنیچر اور مدھم روشنی نے ماحول کو ایک خاص وقار دے رکھا تھا۔ لیکن اس شاندار دفتر کی فضا ہمیشہ ایک اندیکھے دباؤ اور خوف کے زیر اثر رہتی تھی، کیونکہ اس کمپنی کا مالک یعنی نوریز شاہ ایک سخت گیر، بے رحم اور پرفیکشنسٹ باس تھا۔ نوریز شاہ کے لیے وقت کی پابندی اور کام کا معیار ہی سب کچھ تھا۔ اس کی نظروں میں چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی معافی بھی نہیں تھی۔ دفتر کا ہر ملازم اس کے سامنے جانے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا، لیکن اس ماحول میں بھی ایک وجود ایسا تھا جو اس تمام گہما گہمی سے دور انتہائی خاموشی اور سادگی سے اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ آئزہ، شاہ گروپ کے HR ڈپارٹمنٹ کی ایک جونیئر اسسٹنٹ، وہ اپنے سادہ سے سوٹ پر سلیقے سے جمے دوپٹے اور معصوم نگاہوں کے ساتھ اس چمکتی دمکتی فیشن پرست کارپوریٹ دنیا میں بالکل مختلف اور الگ نظر آتی تھی۔ نوریز اپنے کشادہ ڈیسک پر بیٹھا ایک اہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی رمق نمودار ہوئی۔ اس نے فون کا اسپیکر آن کیا اور اپنے ڈائریکٹر اور دوست دانیال کو بلاوا بھیجا۔ چند ہی لمحوں میں دانیال مسکراتے ہوئے کیبن میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے نوریز، آج تمہارے چہرے پر کچھ الگ دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ملٹی نیشنل ڈیل فائنل ہو گئی؟ دانیال نے سامنے پڑی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دانیال، نوریز نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں داد دینے والا انداز تھا۔ فورن کلائنٹس نے ہمارے پیش کردہ پریزنٹیشن اور مارکیٹ انالیسس کو بے حد سراہا ہے۔ انہوں نے بنا کسی اعتراض کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ پریزنٹیشن اور فائنل ڈرافٹ تیار کس نے کیا ہے۔ یہ ہماری روایتی مارکیٹنگ ٹیم کے کام سے بالکل مختلف اور انتہائی باریک بینی سے تیار کیا گیا ہے۔ دانیال کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ٹیک لگائی اور نوریز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید یقین نہ کرو نوریز، لیکن یہ کام تمہاری کسی ہائی پیڈ مارکیٹنگ یا فائنانس ٹیم نے نہیں کیا، بلکہ یہ کمال HR ڈپارٹمنٹ کی اس جونیئر لڑکی نے کیا ہے جسے تم نے کچھ ماہ پہلے ہائر کیا تھا۔ نوریز نے ناگواری سے ایک آبرو اچکایا۔ کون؟ مس فروا کی اسسٹنٹ؟ کیا نام ہے اس کا؟ آئزہ۔ جی ہاں، وہی آئزہ، دانیال نے نوریز کی میز پر ایک اضافی رپورٹ رکھتے ہوئے بتایا۔ جب تمام سینئرز اس پروجیکٹ کی غلطیاں درست کرنے میں ناکام ہو رہے تھے اور کلائنٹ ہاتھ سے نکل رہا تھا، تب اس لڑکی نے مسلسل دور آتے دفتر میں جا کر اس پریزنٹیشن کو نئے سرے سے ری ڈیزائن کیا۔ اس نے مارکیٹ کے ایک اعداد و شمار کی خود تصدیق کی، اس میں اس کی محنت اور لگن شامل ہے۔ نوریز خاموشی سے عائزہ کی لکھی ہوئی رپورٹ کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت، صاف ستھری اور نہایت جامع رائٹنگ۔ اس کے ذہن میں عائزہ کا خاکہ ابھرا، ایک خاموش سی نظریں جھکا کر چلنے والی لڑکی جو اکثر باقی ملازمین سے دور ہی رہتی تھی۔ اسے فوراً میرے کیبن میں بلاؤ، نوریز نے سرد لیکن سنجیدہ آواز میں کہا۔ کیوں؟ غریب پر کوئی اور جرمانہ عائد کرنے کا ارادہ ہے؟ دانیال نے مذاق میں کہا۔ نہیں دانیال، نوریز شاہ نے اپنے قلم پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ شاہ گروپ اپنے محنتی ملازمین کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ چند منٹوں بعد کیبن کے شیشے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان، نوریز نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ دروازہ کھلا اور عائزہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک قدرتی وقار اور سکون تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے درست کیا اور میز سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ اس کی نرم اور دھیمی آواز کمرے میں گونجی۔ نوریز نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے اتنی توجہ سے دیکھا۔
بغیر کسی میک اپ کے اس کا زردی مائل لیکن شفاف چہرہ اور جھیل جیسی گہری آنکھیں نوریز کی سخت گیر نظروں کو ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر گئی۔ نوریز نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ مس عائزہ، نوریز نے فائل اس کی طرف بڑھائی، میں نے ابھی گلوبل ویژن پروجیکٹ کی فائل دیکھی ہے۔ دانیال نے مجھے بتایا کہ اس پروجیکٹ کو بچانے اور اسے کامیاب بنانے میں تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ عائزہ نے نظریں جھکا لیں اور عاجزی سے کہا، سر یہ میرا کام تھا۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے بس اسے بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ نوریز نے دراز سے ایک چیک بک نکالی، اس پر کچھ رقم لکھی اور چیک پھاڑ کر عائزہ کے سامنے رکھا۔ شاہ گروپ اپنی روایات کے مطابق تمہیں اس محنت کے صلے میں نہ صرف پروموشن دے رہا ہے بلکہ یہ بھاری بونس بھی۔ تم اب سے HR کی سینئر ایگزیکٹو ہو۔ عائزہ نے میز پر رکھے چیک پر نظر ڈالی جس پر لکھی رقم اس کی 6 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر لالچ یا خوشی کی جگہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے وہ چیک اٹھایا اور ادب سے نوریز کی طرف واپس بڑھا دیا۔ معاف کیجیے گا سر، میں یہ بونس قبول نہیں کر سکتی۔ نوریز شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے حیرت اور برہمی سے عائزہ کو دیکھا۔ واٹ؟ تم جانتی ہو کہ یہ رقم کتنی ہے؟ لوگ میرے ہاتھ سے 1 روپے کے انعام کے لیے مہینوں چاپلوسی کرتے ہیں اور تم اتنے بڑے بونس سے انکار کر رہی ہو؟ عائزہ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی خودداری اور سچائی کی چمک تھی جس نے نوریز کے غرور کو ٹھیس پہنچائی۔ سر مجھے جو تنخواہ ملتی ہے میں صرف اس کا حق ادا کر رہی تھی۔ پروموشن میرا حق ہے اگر میں نے کام اچھا کیا ہے، لیکن یہ اضافی رقم مجھے ایک احسان جیسی لگ رہی ہے۔ میں اپنی محنت بیچتی ہوں سر، اپنی خودداری نہیں، اور مجھے جو ملتا ہے میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نوریز شاہ جیسے بت بن گیا۔ اس مادی دنیا میں جہاں اس نے ہر انسان کو پیسوں کے پیچھے بھاگتے اور بکتے دیکھا تھا، وہاں ایک معمولی سی غریب اور جونیئر ملازمہ کا اس کی دی ہوئی اتنی بڑی رقم کو اتنی بے نیازی سے ٹھکرا دینا اس کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ آپ جا سکتی ہیں مس عائزہ۔ نوریز نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ عائزہ نے ہلکا سا سر جھکایا اور خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ نوریز شاہ کافی دیر تک اس کے جانے والے راستے کو گھورتا رہا۔ اس دن کے بعد سے نوریز کے دل میں عائزہ کے لیے ایک اندیکھا احترام اور تجسس پیدا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، شاہ ٹاورز میں معمولات وہی رہے، لیکن نوریز شاہ کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ جو پہلے صرف اپنے کیبن تک محدود رہتا تھا، اب اکثر HR ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گزرنے کے بہانے تلاش کرتا۔ کبھی رات کو لیٹ نائٹ کام کرتے ہوئے وہ اپنے کیبن کے شیشے کی دیوار سے دیکھتا کہ عائزہ اب بھی اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کام کر رہی ہے۔ ایک شام شدید بارش ہو رہی تھی، پورا عملہ جا چکا تھا، لیکن عائزہ کیبن میں کام ختم کر کے نیچے عمارت کے باہر بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ بارش کا پانی اس کے قدموں کو چھو رہا تھا اور وہ سردی سے سکڑ رہی تھی۔ نوریز کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور نوریز کا چہرہ نمودار ہوا۔ مس عائزہ، بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اتنی تیز بارش میں اس وقت کوئی بس نہیں ملنے والی۔ عائزہ نے ہچکچاتے ہوئے انکار کرنا چاہا۔ نہیں سر، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ یہ میرا حکم ہے مس عائزہ، التجا نہیں۔ نوریز نے اپنے مخصوص تحقمانہ انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سخت گیری کے بجائے ایک نرم سی فکر تھی اور اپنے باس کا حکم ٹالنا کمپنی کے قوانین کے خلاف ہے۔ عائزہ نے ایک لمحہ سوچا اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ آگے بیٹھو، نوریز نے خاموشی سے کہا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ عائزہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوری گاڑی میں ایک سحر انگیز خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر ان دونوں کی دھڑکنوں کی مدھم ترنم۔ نوریز نے چپکے سے سائیڈ مرر سے عائزہ کا چہرہ دیکھا۔ بارش کی کچھ بوندیں اس کے چہرے پر چمک رہی تھیں۔ وہ اتنی سادہ اور اتنی پاکیزہ تھی کہ نوریز کو لگا جیسے دنیا کی تمام نعمتیں اس سادگی کے آگے کم تر ہیں۔ عائزہ نے بھی نوریز کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو پورے دفتر میں ایک ظالم اور سخت باس کے طور پر جانا جاتا تھا، اس وقت کتنی خاموشی اور حفاظت کے احساس کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ عائزہ کے دل کے کسی کونے میں بھی ایک انچھوئی گھنٹی بجی۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کے لوگوں کے درمیان ایک خاموش، پاکیزہ اور گہری محبت کا آغاز تھا، جو بغیر کچھ کہے صرف نظروں اور احترام کے رشتے سے پروان چڑھ رہی تھی۔ نوریز شاہ جو کبھی کسی کا قائل نہیں ہوا تھا، اب عائزہ کی ایک نظر اور اس کی خودداری کا خاموش اسیر ہو چکا تھا۔ شاہ ٹاورز کی روشنیاں شام ڈھلتے ہی مدھم ہونے لگتی تھیں، لیکن 5ویں منزل پر واقع HR روم میں عائزہ اب بھی ایک اہم پریزنٹیشن کی فائلوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف تھی۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا اور ہر طرف ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائزہ نے تھکن سے اپنی آنکھیں موندی اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، لیکن اسی لمحے
کیبن کے شیشے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عائزہ نے سمجھا کہ شاید چوکیدار یا صفائی والا عملہ ہوگا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ نوریز کا کزن اور کمپنی کا بورڈ ممبر وحاش تھا، ایک عیاش، مغرور اور بدمست انسان جو پچھلے کئی ہفتوں سے عائزہ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اتنی دیر تک اکیلے کام کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا مس عائزہ۔ وحاش نے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کرتے کہا۔ عائزہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور اپنی دوپٹے کو مزید مضبوطی سے سمیٹتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ مسٹر وحاش، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آفس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کو بغیر اجازت اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ عائزہ کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ بلا کی سختی تھی۔ وحاش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ او ہو، اتنا غصہ! وحاش نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے میز پر ٹیک لگائی۔ آخر نوریز میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ تم اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو، اس کی ایک نظر کے لیے ترستی ہو، اور میں تمہیں شاہانہ زندگی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ اتنی خودداری کس کام کی عائزہ؟ اپنی زبان کو لگام دے مسٹر وحاش۔ عائزہ کی آنکھوں میں غصے سے آنسو چھلک پڑے۔ میں یہاں عزت سے کام کرنے آتی ہوں، اپنی حد میں رہیں، ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ چیخو، جتنا چیخ سکتی ہو چیخو۔ وحاش نے اچانک اپنا آپا کھو دیا اور آگے بڑھ کر عائزہ کی کلائی کو سختی سے جکڑ لیا۔ آج اس فلور پر کوئی نہیں ہے۔ تم نوریز کو اتنی پسند ہو نا؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں مجھ سے کیسے بچاتا ہے۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور پوری قوت سے وحاش کو پیچھے دھکیلا۔ چھوڑے مجھے، بے شرم انسان، خدا کے لیے چھوڑیں! عائزہ کی چیخ و پکار سے کمرہ گونج اٹھا۔ وحاش نے زبردستی اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ عائزہ نے میز پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر وحاش کی طرف اچھالا، جو اس کے شانے پر لگا۔ وحاش نے طیش میں آ کر عائزہ کی گال پر تھپڑ مار دیا، جس سے عائزہ کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر جا گری۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وحاش وحشیانہ انداز میں عائزہ کی طرف جھکا۔ وحاش! ایک غضبناک آواز نے پورے کیبن کو ہلا دیا۔ دروازے کا شیشہ دھماکے سے کھلا اور نوریز شاہ ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ نوریز نے ایک ہی جھٹکے میں وحاش کی گردن سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے دور پھینک دیا۔ وحاش زور سے شیشے کی میز سے جا ٹکرایا اور خون میں لت پت ہو گیا۔ نوریز کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر وحاش کا گریبان دوبارہ جکڑا اور اس کے چہرے پر پے در پہ 3 مکے دے مارے۔ تیری یہ ہمت! شاہ گروپ کی چھت تلے بیٹھ کر تو میری عزت پر ہاتھ ڈالے گا! نوریز نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ وحاش نے اپنے ہونٹ سے بہتے خون کو صاف کیا اور خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ نوریز کو گھورا۔ نوریز، تم اس معمولی ملازمہ، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نوریز نے وحاش کے چہرے پر ایک اور زبردست لات ماری۔ یہ مس عائزہ ہیں، اور اگر آج کے بعد تم نے یا کسی اور نے ان کی طرف اپنی گندی نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں جان سے مار دوں گا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری بوٹیاں کر دوں۔ وحاش درد سے کراہتا ہوا نوریز کو انتقام بھری نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ عائزہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور چہرے پر تھپڑ کا لال نشان واضح تھا۔ نوریز نے ایک گہری سانس لی، اپنا بلیک کوٹ اتارا اور آہستہ سے عائزہ کے پاس جا کر اس کے شانوں پر لپیٹ دیا۔ وہ عائزہ کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عائزہ! نوریز کی آواز نہایت نرم اور جذباتی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ عائزہ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سر، میری کیا غلطی تھی؟ میں تو صرف کام کر رہی تھی۔ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ لوگ غریب لڑکیوں کو جینے کیوں نہیں دیتے؟ اب آفس میں کوئی مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نوریز شاہ کے دل پر عائزہ کے ایک ایک لفظ نے تیز تیر کا کام کیا۔ اس نے عائزہ کی کانپتی ہوئی ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا عائزہ، کیونکہ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جہاں پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نوریز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تم کل بھی باعزت تھی، تم آج بھی پاکیزہ ہو۔ دنیا کا منہ بند کرنے اور تمہیں اپنی پناہ اور عزت دینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ عائزہ نے دھندلی نظروں سے نوریز کو دیکھا۔ کیا تم نوریز شاہ کی بیوی بننا پسند کرو گی؟ عائزہ کی سانسیں تھم گئیں۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں اور میں ایک معمولی... تم میرے لیے معمولی نہیں ہو عائزہ۔ نوریز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے دن سے اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ تم میری عزت ہو اور نوریز شاہ اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں ہونے دیتا۔
اسی رات نوریز شاہ کے ذاتی ولا میں ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب نکاح منعقد کی گئی۔ مولوی صاحب کے سامنے نوریز کے وفادار دوست دانیال اور گھر کے 2 پرانے ملازمین کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ عائزہ بنت احمد، کیا آپ کو نوریز شاہ ولد شاہ نواز شاہ کے ساتھ حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ عائزہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جب نوریز نے رجسٹر پر دستخط کیے تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے عائزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب ٹکائے۔ آج سے تم صرف عائزہ نہیں، عائزہ نوریز شاہ ہو۔ دوسری طرف شہر کے ایک دوسرے کونے میں وہاج کے اپارٹمنٹ کا ماحول جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاج نے غصے میں شیشے کی تمام بوتلیں اور ڈیکوریشن پیسز دیوار سے مار کر توڑ دیے تھے۔ اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں نوریز کے لیے شدید نفرت ناچ رہی تھی۔ ایک معمولی غریب لڑکی نے نوریز کے لیے مجھے ٹھکرا دیا اور نوریز نے اس گھٹیا لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہاج نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر اور سائبر ایکسپرٹ کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، سر آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس پیسے ملنے چاہیے۔ اس پرائیویٹ ایجنٹ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہاج کے چہرے پر ایک انتہائی خبیث اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک بھاری لفافہ ایجنٹ کی طرف پھینکا۔ مجھے اس عائزہ کے خلاف ایسے ثبوت چاہیے کہ نوریز شاہ کا غرور خاک میں مل جائے۔ وہاج نے دانت پیس کر کہا، ایڈٹ شدہ تصویریں بناؤ، جعلی بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن تیار کرو جس میں یہ دکھایا جائے کہ عائزہ نے مجھ سے لاکھوں روپے لیے تھے تاکہ وہ نوریز شاہ سے شادی کر کے اس کے راز اور جائیداد مجھے بیچ سکے۔ ایجنٹ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر تصویروں اور جعلی ای میلز کا ایسا جال بنوں گا کہ نوریز شاہ تو کیا دنیا کا بہترین فورینسک ماہر بھی اسے سچ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ شاباش۔ وہاج نے وسکی کا گلاس اٹھایا اور دیوار پر لگی نوریز کی تصویر پر پھینکتے ہوئے کہا، نوریز شاہ تم نے اسے دل میں بٹھایا نا، میں تمہاری اس محبت کو تمہارے ہاتھوں سے کچلواؤں گا۔ نوریز کا شکی مزاج ہی اس رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا اور تم خود اس عائزہ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالو گے۔ سازش کا جال بننا شروع ہو چکا تھا اور محبت کی شمع پر غلط فہمیوں کا اندھیرا چھانے والا تھا۔ شہر کے شور و غل سے دور نوریز کے ذاتی فارم ہاؤس کے باہر رات کے 2 بجے شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی خوفناک کڑک سے پورا آسمان لرز اٹھا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں پر بارش کی بوندیں ٹکرا رہی تھیں۔ نکاح کو ابھی مشکل 1 ہی ہفتہ گزرا تھا۔ فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن روم کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ ہولناک اور زہریلا ہو چکا تھا۔ نوریز شاہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے، دکھ اور شدید صدمے سے زرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک زرد لفافہ تھا جس سے نکلے ہوئے کاغذات، جعلی بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن اور کچھ ایڈٹ شدہ انتہائی نازیبہ تصویریں میز پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہاج کی بھیجی ہوئی سازش نے نوریز کے متکبر اور شکی مزاج دل کو اتنی برہمی سے ڈسا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ اسی لمحے عائزہ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ نوریز اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ اب تک سوئی نہیں؟ میں نے سوچا آپ کے لیے۔ عائزہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نوریز نے ایک جھٹکے سے کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے چھین کر دیوار پر دے مارا۔ چینی کا مگ دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا اور گرم کافی سفید قالین پر گر گئی۔ عائزہ خوف سے کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نوریز، کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں ہیں؟ اپنی زبان بند کرو، خبردار جو میرا نام بھی اپنی اس گندی زبان سے لیا۔ نوریز کی آواز میں اب اتنی شدت اور درندگی تھی کہ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ نوریز نے آگے بڑھ کر میز پر بکھری ہوئی تصویریں اور دستاویزات اٹھائیں اور عائزہ کے چہرے پر ماری۔ کاغذات ہوا میں بکھر کر عائزہ کے قدموں میں جا گرے۔ یہ دیکھو، اپنی اس پاک دامنی اور سادگی کا اصلی چہرہ دیکھو۔ نوریز نے اس کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تم اپنی محنت بیچتی ہو، خودداری نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہاج کے ساتھ تمہاری کون سی تصویریں کیا ہیں؟ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے ایک تصویر اٹھائی۔ تصویر میں اس کا چہرہ وہاج کے ساتھ ایک نامناسب حالت میں ایڈٹ کر کے جوڑا گیا تھا۔ اس کے نیچے بینک کی وہ جعلی سلپس تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ عائزہ کے اکاؤنٹ میں وہاج کی کمپنی سے کروڑوں روپے منتقل کیے گئے تھے۔ عائزہ کا دماغ سن ہو گیا، اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا۔ نہیں، خدا کے لیے نوریز، یہ سب جھوٹ ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ اس نے نوریز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کبھی وہاج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تصویریں جعلی ہیں۔ نوریز کی مجھے اور آپ کو الگ کرنے کی سازش ہے۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ نوریز نے اسے دھکا دیا جس سے عائزہ زمین پر جا گری۔
نوریز کے چہرے پر شدید نفرت اور تذلیل کے تاثرات تھے۔ ثبوت بول رہے ہیں عائزہ، تم نے شاہ گروپ کے راز وہاج کو بیچے، تم نے میری محبت اور میرے دیے ہوئے مقام کا سودا کیا، تم شروع دن سے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی تاکہ شاہ میموریل ہسپتال اور میرے بزنس کے املاک کو نقصان پہنچا سکو۔ تم نے مجھ سے نکاح صرف میرے پیسوں اور میری طاقت کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا تھا۔ خدا کا خوف کرے نوریز۔ عائزہ نے زمین پر بیٹھ کر نوریز کے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ میں نے آپ سے صرف اور صرف محبت کی ہے، میں نے آپ کا غرور، آپ کا گھر سنبھالا ہے، میں نے آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا، آپ کی عزت کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ ذرا سوچے، کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ تم اس سے بھی زیادہ نیچ ہو سکتی ہو۔ نوریز نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا غرور اور زخمی انا اندھی ہو چکی تھی۔ میں کتنا بڑا احمق تھا جو تمہاری اس معصوم صورت پر مٹ گیا۔ میں نے تمہیں اپنے سر کا تاج بنایا اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ وہاد صحیح کہتا تھا، تم جیسی غریب اور 2 ٹکے کی لڑکیوں کے لیے عزت اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نوریز کے ان الفاظ نے عائزہ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو شخص کل تک اسے اپنی عزت کہتا تھا، آج وہی اس کی غریبی اور کردار پر طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ آپ کو میری سچائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں؟ عائزہ نے روتے ہوئے نوریز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف بے اعتباری اور سنگ دلی تھی۔ بھروسہ؟ تم نے اس لفظ کا جنازہ نکال دیا ہے۔ نوریز نے طیش میں آ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ نوریز، مجھے مت نکالیں، باہر طوفان ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات سنیں۔ عائزہ روتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن نوریز پر جیسے سختہ طاری تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر تیز بارش اور بجلی کی گرج کے ساتھ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نوریز نے عائزہ کو بیرونی راہداری میں دھکا دے دیا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے۔ نوریز کی آواز طوفان کے شور میں گونجی۔ آج کے بعد اپنا یہ بے وفائی سے بھرا چہرہ مجھے کبھی مت دکھانا۔ اگر تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نوریز شاہ کی زندگی میں تم جیسی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوریز، اور سنو۔ نوریز نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج اس لمحے سے ہمارا رشتہ ختم۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہہ پاتی، نوریز نے دھماکے سے دروازہ بند کر دیا اور اندر سے لاک لگا دیا۔ بارش کے پانی میں بھیگتی عائزہ فارم ہاؤس کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا وجود ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ کچھ دیر وہ روتی رہی، لیکن پھر اچانک اس کے اندر کی خوددار لڑکی بیدار ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جہاں اس کے شوہر کو اس کی پاک دامنی سے زیادہ جعلی کاغذات پر یقین تھا، وہاں التجا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، گھٹنوں کے بل کھڑی ہوئی اور اپنے وجود کو سنبھالا۔ آپ نے مجھے ٹھکرا دیا نا نوریز شاہ؟ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھ کر دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، میں چلی جاؤں گی، لیکن ایک دن آپ اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی اس غلطی پر خون کے آنسو روئیں گے، اور اس دن عائزہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ پلٹی اور تاریک سنسان سڑک پر بارش کے تھپیڑے سہتی ہوئی قدم بڑھانے لگی۔ شدید صدمے، سردی اور تھکن کی وجہ سے اچانک اس کے پیٹ میں ایک عجیب سا مرور اٹھا اور اس کا سر چکرایا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور ایک لمحے کے لیے درخت کا سہارا لیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ صدمے اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف ہے۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کے وجود میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ وہ نوریز شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس بچے کی جو اب اس تاریک رات میں اس کی تنہائی اور جد و جہد کا واحد ساتھی بننے والا تھا۔ عائزہ قدم بوجھل اٹھاتی ہوئی اس سیاہ رات کے اندھیرے میں گمنام منزل کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے فارم ہاؤس کے اندر نوریز شاہ شیشے توڑ کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کو کچلنے کے ماتم میں جلا جا رہا تھا۔ شاہ میموریل ہسپتال کا وہی خستہ حال وارڈ اور سامنے اسٹریچر پر درد کی شدت سے بلبلاتی بے حال ہوئی عائزہ۔ 9 طویل اور عذاب ناک مہینے اس نے عائزہ کے بغیر کاٹے تھے، اور آج جب وہ سامنے آئی تو کس حال میں تھی؟ تڑپتی بے یار و مددگار اور ایک ایک سانس کے لیے ہسپتال کے لالچی عملے کی محتاج۔ نوریز شاہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کے ضبط کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح مڑا اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں ڈاکٹر جہانگیر کو گریبان سے جکڑ لیا۔ سر، نوریز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر جہانگیر کی گھبراہٹ میں آنکھیں باہر کو بلائیں اور سانس اٹکنے لگی۔ کمینے انسان! نوریز شاہ کی دھاڑ سے راہداری کی چھت جیسے ہل گئی۔ تم کسے بد کردار اور لاوارث کہہ رہے تھے؟ تم کس کے بچے کو ناجائز بول رہے تھے؟ نوریز نے ڈاکٹر جہانگیر کو دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹخا کہ دیوار پر لگا شیشہ چٹک گیا۔ یہ عائزہ نوریز شاہ ہے، میری بیوی، اور اس کے وجود میں شاہ خاندان کا خون ہے، میرا وارث ہے۔ پورے ہسپتال کی راہداری میں گہرا اور خوفناک سناٹا چھا گیا۔ مس فروا کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر جہانگیر کا چہرہ
خوف سے بالکل زرد اور بے رنگ ہو گیا۔ اگر میری بیوی یا میرے بچے کو ایک خراش بھی آئی نا جہانگیر، تو میں اس ہسپتال سمیت تمہاری پوری نسل کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ نوریز نے اسے جکڑے ہوئے انتہائی غضبناک انداز میں کہا۔ پورے ہسپتال کے بہترین گائناکالوجسٹ، سرجنز اور تمام نرسنگ سٹاف کو فوراً اس VIP ایمرجنسی روم میں شفٹ کرو۔ چیف سرجن کو کہو کہ اگر 2 منٹ میں وہ ڈیلیوری روم میں نہ پہنچا تو کل کا سورج اس کے لائسنس کی منسوخی کے ساتھ طلوع ہوگا۔ ناؤ موو۔ نوریز نے ڈاکٹر جہانگیر کو دھکا دیا جو زمین پر جا گرا۔ عملہ خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ عائزہ کو فوراً VIP ایمرجنسی آپریٹنگ تھیٹر منتقل کیا جانے لگا۔ نوریز بےتاب اور لرزتے قدموں کے ساتھ تھیٹر کے بند دروازے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر شدید سراسیمگی اور خوف کی لہریں تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف عائزہ کا درد سے تڑپتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسی وقت راہداری کے دوسرے کونے سے اس کا مینیجر اور وفادار دوست دانیال بدحواس حالت میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دوسرے میں ایک بڑی فورینسک فائل۔ نوریز، نوریز! دانیال کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ نوریز فوراً اس کی طرف لپکا اور اس کے شانے جکڑ لیے۔ دانیال، تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی بھی قیمت پر عائزہ کی ایک ایک سانس، اس کے ایک ایک ٹھکانے کا پتہ کرو۔ دانیال نے انتہائی دکھ، افسوس اور ہمدردی سے نوریز کی طرف دیکھا اور ایک گہری اور بوجھل سانس لی۔ نوریز، میں گزشتہ کئی دنوں سے اسی تانے بانے کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا جس نے تم دونوں کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور آج شاہ ٹاورز کے سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور فورینسک ٹیم نے وہ سچ نکال لیا ہے جو تم سے 8 مہینے پہلے بہت چالاکی سے چھپایا گیا تھا۔ نوریز کا دل کسی اندیکھے خوف سے زور سے دھڑکا۔ سچ؟ کیسا سچ؟ دانیال نے بغیر کسی تاخیر کے لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک ویڈیو فائل پلے کر کے نوریز کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھو نوریز، یہ شاہ گروپ کے IT سرور کی وہ خفیہ CCTV فوٹیج اور ڈیجیٹل فورینسک رپورٹ ہے جو وہاج کے بھیجے ہوئے ہیکر نے سرور سے ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن ہماری ٹیم نے اسے ریکور کر لیا ہے۔ نوریز نے لرزتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ سنبھالا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر جم گئی۔ اسکرین پر وہاج اور اس کے پرائیویٹ ایجنٹ کی واضح ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ وہاج شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے خبیثانہ انداز میں ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، نوریز شاہ کو تباہ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس عائزہ کے جعلی بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن بناؤ، ایڈیٹنگ کے ذریعے میری اور اس کی تصویریں تیار کرو۔ نوریز کا شکی مزاج اور اس کا مغرور ذہن اس لڑکی کی ایک صفائی بھی نہیں سنے گا اور وہ خود اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر پھینک دے گا۔ اسکرین پر سچائی شیشے کی طرح شفاف تھی۔ فورینسک رپورٹ کے ہر صفحے پر تصدیق کی گئی تھی کہ وہاج کی بھیجی گئی تمام تصویریں، ای میلز اور بینک سلپس 100% جعلی اور ایڈٹ شدہ تھیں۔ عائزہ کا نہ تو وہاج سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اس نے شاہ گروپ کا کوئی راز بیچا تھا۔ وہ بالکل بے گناہ، پاکیزہ اور سچی تھی۔ لیپ ٹاپ نوریز کے بے حس اور شل ہوتے ہاتھوں سے چھوٹ کر دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوریز کے لبوں سے ایک بے ربط اور لرزتی ہوئی صدا نکلی۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا، جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو چکا ہے نوریز۔ دانیال نے غصے اور دکھ سے لبریز آواز میں کہا، تم نے اپنے غرور، اپنے اندھے غصے اور شکی مزاج کی وجہ سے ایک اتنی پاکیزہ اور سچی لڑکی کو جیتے جی جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ بے گناہ تھی نوریز، اس نے رو رو کر تمہارے سامنے اپنی اور اپنے رب کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن تمہاری انا نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ تم نے اسے آدھی رات کے طوفان میں سڑک پر پھینک دیا تھا۔ دانیال نے نوریز کے شانوں کو پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا۔ تمہیں خبر ہے نوریز کہ وہ 8 مہینے اس نے کیسے کاٹے ہیں؟ وہ شہر کے ایک زنگ آلود اور کچے مکان میں لوگوں کے کپڑے سی کر، بھوکی پیاسی رہ کر تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی رہی۔ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کیونکہ اس کی خودداری تم جیسے کروڑ پتی کے غرور سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ نوریز کے قدموں کی طاقت جیسے ختم ہو گئی۔ وہ وہیں ہسپتال کی ٹھنڈی زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی کا خوفناک منظر گھوم گیا جب اس نے عائزہ کو فارم ہاؤس کے بیرونی دروازے سے دھکا دیا تھا۔ عائزہ کی وہ بھیگی روتی ہوئی معصوم آنکھیں، اس کے ہاتھ جوڑنا، اس کا التجا کرنا۔ آپ کی عزت کی قسم نوریز، میں بے گناہ ہوں، ذرا سوچے کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ عائزہ کی وہ روتی ہوئی آواز نوریز کے کانوں میں کسی زہریلے خنجر کی طرح پیوست ہونے لگی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ نوریز شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر جکڑ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے پچھتاوے، ندامت اور شدید درد کے آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ اس کا سارا غرور، اس کا تکبر، اس کا عظیم الشان بزنس ایمپائر، سب کچھ پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر چلاتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک حقیر، ظالم اور ناپاک انسان بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ دیا دانیال۔
نوریز کی ہچکیاں ہسپتال کی سنسان راہداری میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے ہی بچے کو سڑکوں پر رول دیا، میں کتنا بڑا ظالم ہوں۔ تم نے بہت دیر کر دی نوریز، دانیال نے رخ موڑتے ہوئے تلخی سے کہا۔ مجھے معافی بھی نہیں ملے گی۔ نوریز نے ڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اگر عائزہ کو یا میرے بچے کو کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اسی وقت ایمرجنسی ڈیلیوری روم کے اوپر لگی سرخ لائٹ اچانک بند ہوئی اور اچانک اندر سے چیف سرجن اپنے دستانے اتارتا ہوا تشویشناک اور سنگین چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ نوریز شاہ جو نڈھال حالت میں دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا ایک جھٹکے میں آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، عائزہ میری بیوی، میرا بچہ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نوریز کی آواز لرز رہی تھی، اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کا طوفان تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے نوریز کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر نوریز شاہ، آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا ہے، ماں اور بچہ دونوں بالکل محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور صحت مند بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ بیٹی؟ نوریز کے لبوں سے ایک بے ساختہ بھیگی ہوئی صدا نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور وہیں راہداری میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے اور پچھتاوے کے آنسو بہہ کر ہسپتال کے فرش کو بھگونے لگے۔ جس اولاد کو وہ 8 مہینے پہلے دھتکار چکا تھا، آج اس کی آمد کی خبر نے نوریز کے بنجر دل پر رحمت کی بارش کر دی تھی۔ شام میموریل ہسپتال کا سب سے بڑا VIP روم سفید گلاب کے پھولوں اور مدھم روشنی سے مہک رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود شاہانہ بستر پر عائزہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نکاہت اور درد کے باعث زرد تھا، لیکن اس کی گود میں سفید ململ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک ننھی سی پری موجود تھی، جسے دیکھ کر عائزہ کی تمام تکالیف اور 8 مہینوں کے زخم پل بھر میں مٹ گئے تھے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو تک رہی تھی اور اس کے نرم گالوں پر اپنے لب ٹکاتی جاتی تھی۔ اسی اثنا میں روم کا دروازہ نہایت آہستہ سے کھلا۔ نوریز شاہ نے دہلیز پر قدم رکھا۔ اس کی زرق برش شخصیت اور غرور آج بالکل خاک میں مل چکا تھا۔ اس کا سیاہ سوٹ سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی۔ دروازے کی آہٹ پر عائزہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نوریز کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کے پرسکون تاثرات اچانک سخت ہو گئے۔ اس کے ذہن میں فارم ہاؤس کی وہ تاریک رات، نوریز کا سخت لہجہ، غصہ اور بے وفائی کے وہ زہریلے تانے گھوم گئے۔ عائزہ نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اور دیوار کو گھورنے لگی، جیسے سامنے کھڑے شخص کا وجود اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ نوریز کا دل عائزہ کے اس رویے پر خون کے آنسو رو اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے عائزہ کی روح کو کس قدر زخمی کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدم اٹھاتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ اس کی نظریں پہلے اپنی ننھی بیٹی پر پڑیں، جو اپنی ماں کی آغوش میں سکون سے سو رہی تھی، اور پھر عائزہ کے اس چہرے پر جس پر 8 مہینوں کی جدوجہد اور تکلیف کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ نوریز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بغیر کسی غرور، بغیر کسی انا کے وہیں عائزہ کے بستر کے پاس زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عائزہ کے قدموں کو چھوا۔ عائزہ! نوریز شاہ کی ہچکیاں پورے VIP روم میں گونج اٹھیں۔ وہ ایک بچے کی طرح ہزاروں قطار رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی کی معافی مانگتا ہوں۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے کھینچنا چاہے، لیکن اس کی آنکھوں سے بھی بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ معافی؟ عائزہ کی آواز میں 8 مہینوں کا ضبط اور درد گھول رہا تھا۔ کس بات کی معافی نوریز شاہ؟ اس رات کی معافی جب آپ نے بغیر سچ جانے، بغیر میری ایک بات سنے مجھے اس خوفناک طوفان میں سڑک پر پھینک دیا تھا؟ یا ان 8 مہینوں کی معافی جو میں نے ایک ایک روٹی کے لیے آپ کے اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے لوگوں کے تانے سہ کر کاٹے؟ عائزہ نے رخ موڑ کر نوریز کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں تلخی اور دکھ کا سمندر تھا۔ آپ نے تو مجھے اپنے گھر سے نکالتے وقت کہہ دیا تھا کہ نوریز شاہ کی زندگی میں مجھ جیسی قریب اور بد کردار عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر آج آپ شاہ خاندان کے تمام اصول بھول کر ایک غریب لڑکی کے قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ نوریز نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھوں میں اتنی سچائی، اتنی ندامت اور اتنی ٹوٹ کر چاہنے والی تڑپ تھی کہ عائزہ کا دل اندر تک دہل گیا۔ میں مجرم ہوں عائزہ، میں دنیا کا سب سے بدبخت اور ظالم شوہر ہوں۔ نوریز نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میری انا، میرا شکی مزاج اور میرا مغرور ذہن اندھا ہو گیا تھا۔ وہاج کی سازش کا ایک ایک سچ آج میرے سامنے آ چکا ہے عائزہ۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم کتنی پاکیزہ، کتنی سچی اور بے گناہ تھی، اور میں کتنا بڑا گنہگار تھا۔ نوریز نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے چھوٹے سے ہاتھ کو چھوا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک اور قطرہ گرا۔ تم نے اس طوفانی رات کو مجھ سے کہا تھا نا کہ ایک دن میں ایسی جگہ کھڑا ہو کر اپنے کیے پر خون کے آنسو روں گا۔ دیکھو عائزہ، آج نوریز شاہ کا تمام غرور، اس کی تمام دولت تمہاری بے گناہی کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔
تم چاہو تو میری جان لے لو، مجھے قید کروا دو، لیکن خدا کے لیے مجھ سے میری بیوی اور میری بیٹی کا سایہ مت چھینو۔ عائزہ خاموشی سے نوریز کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہاں نہ تو کوئی دکھاوا تھا، نہ کوئی غرور تھا، وہاں صرف ایک پچھتاتا ہوا شوہر اور اپنی بیٹی کے پیار میں تڑپتا ہوا ایک باپ تھا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی اور خالص محبت عائزہ کی تمام تلخیوں کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ عائزہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے بالآخر اس کی پاک دامنی کی گواہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دی تھی۔ ایک ماں اور بیوی کا دل آخرکار پگھل ہی گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوریز کا شانہ تھاما اور اسے اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ نوریز اٹھیں۔ عائزہ کی آواز نہایت نرم اور بھیگی ہوئی تھی۔ نوریز نے حیرت اور امید سے عائزہ کی طرف دیکھا۔ خدا نے جب ہمارے بچھڑے ہوئے راستوں کو دوبارہ ملا دیا اور ہمیں یہ پیاری سی نعمت دی ہے، عائزہ نے اپنی بیٹی کو نوریز کے سامنے کرتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے کہا، تو میں کون ہوتی ہوں بدلہ لینے والی؟ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ نوریز کی لبوں سے ایک بے ساختہ خوشی کی چیخ نکلی۔ اس نے آگے بڑھ کر عائزہ کے ماتھے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تھینک یو عائزہ، تھینک یو سو مچ۔ پھر نوریز نے پہلی بار اپنی ننھی بیٹی کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت اور اتنا جذباتی تھا کہ روم میں موجود مس فروا اور دانیال کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ 3 دن بعد شاہ ولا کی فضائیں آج ایک بار پھر سجائی گئی تھیں۔ پولیس کی گاڑیاں شاہ ٹاورز کے باہر کھڑی تھیں، جہاں سے دانیال اور فورینسک ٹیم کے فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر وہاج کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا جا رہا تھا۔ وہاج کا چہرہ ذلت اور ہار کے خوف سے زرد تھا اور اسے اس کی تمام سازشوں اور مکاریوں کی سزا مل چکی تھی۔ دوسری طرف شاہ ولا کے مرکزی دروازے پر نوریز شاہ خود اپنی سیاہ چمکتی گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ اس نے پورے فخر اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ عائزہ کی گود میں ان کی پیاری بیٹی لپٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر عزت، اطمینان اور سکون تھا۔ نوریز نے عائزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ولا کے اندر قدم رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آج سے گھر، یہ زندگی اور نوریز شاہ کا ہر لمحہ صرف تمہارا ہے عائزہ، میں تمہیں کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ عائزہ نے مسکرا کر نوریز شاہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف محبت اور احترام کا سمندر موجزن تھا۔ تمام غلط فہمیاں، درد ختم ہو چکے تھے اور تاریک راتوں کے بعد ان کی زندگی میں ایک روشن، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہر کہانی صرف محبت کی نہیں ہوتی، بعض کہانیاں اعتماد، انصاف اور انسانیت کا امتحان بھی ہوتی ہیں۔ اس داستان میں عائزہ کا کردار صبر، خودداری، پاک دامنی اور معافی کی عظیم مثال بن کر سامنے آیا تھا، جبکہ نوریز شاہ کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، دولت اور اختیار انسان کو عظیم نہیں بناتے، بلکہ سچ سننے کی صلاحیت، اعتماد اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ ہی اصل عظمت ہے۔ وہاج جیسے کردار یاد دلاتے ہیں کہ حسد، سازش اور جھوٹ وقتی کامیابی تو دے سکتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر جہانگیر اور ہسپتال کے عملے کا رویہ اس تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انسانیت پر مفاد غالب آ جائے تو سب سے پہلے رحم اور انصاف مر جاتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں سنے سنائے الزامات یا ظاہری ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کی بے اعتمادی برسوں کے خلوص، محبت اور رشتوں کو بکھیر سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دل کو انصاف، ہر رشتے کو اعتماد، ہر زبان کو سچائی اور ہر انسان کو دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا نرم دل عطا فرمائے، کیونکہ محبت وہی خوبصورت رہتی ہے جس کی بنیاد احترام، یقین اور رحم پر قائم ہو۔ اور آپ